नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में किस तरह से ज़िक्र किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कुरान मजीद में पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 84 में इरशाद बारी ताला है कि हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और नाप और तौल में कमी मत किया करो। बेशक मैं तुम्हें अच्छे हाल में देखता हूँ और मैं तुम पर ऐसे दिन के अज़ाब का खौफ महसूस करता हूँ जो तुम्हें घेर लेने वाला है। तो मदियन की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मबूस हुए। मदियन का इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा से जो औलाद हुई और वो जिस इलाके में जाके बसी वो मदियन कहलाया। तो और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नसब मुबारक हज़रत क्या है, वो ये है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। तो कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन के इलाके की तरफ मबूस हुए और ये कुरान पाक में और भी मकामात पर ज़िक्र आता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन और ईका वाले यानी जंगल वालों की तरफ मबूस हुए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो दो इलाकों की तरफ मबूस किए गए अल्लाह ताला की तरफ से। हर नबी, इस आयत में हमें ये भी पता चलता है कि हर नबी सबसे पहले अल्लाह ताला की वहदानियत की, अल्लाह ताला की तौहीद की, शिर्क की दावत देता है और शिर्क से मना करता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को शिर्क करने से मना किया और अल्लाह ताला की वहदानियत की, अल्लाह ताला की तौहीद की दावत की और उन्हें उनके बुरे अमल जिसमें वो मुब्तला थे उससे मना किया। और उनका बुरा अमल क्या था कि वो नाप और तौल में कमी किया करते थे। उन लोगों ने एक पैमाना बड़ा और एक छोटा पैमाना बना रखा था। जब वो किसी से कोई चीज़ खरीदते थे तो जब किसी से कोई चीज़ बाय करते थे तो बड़ा पैमाना इस्तेमाल करते थे और जब किसी को कोई चीज़ देते थे यानी सेल करते थे तो छोटा पैमाना इस्तेमाल करते थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम साहिब हैसियत हो तो फिर ये अमल क्यों करते हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें खुशहाली से नवाजा है, तुमको तो चाहिए कि तुम लोगों की मदद करो, लेकिन तुम तो लोगों के साथ अच्छा सलूक ही नहीं कर रहे। उनसे पैसे तो पूरी चीज़ों के ले रहे हो लेकिन उनको चीज़ें उनकी घटा के दे रहे हो। उलमा हज़रात भी फरमाते हैं कि तिजारत में धोखा करके ना ख़रीदें और ना ही फ़रोख्त करें। यानी तिजारत में आप कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो उसमें धोखा देकर ना ही चीज़ खरीदी जाए और ना ही चीज़ बेची जाए, इससे रिज़्क़ में बरकत उठ जाती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अज़ाब के दिन से भी डराया लेकिन उनकी कौम ने उनकी कोई बात ना सुनी। इससे अगली ही आयत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं कि मेरी कौम, तुम नाप और तौल इंसाफ के साथ पूरे किया करो और लोगों को इनकी चीज़ें घटा कर ना दिया करो और फसाद करने वाले बनकर मुल्क में तबाही मत मचाते फिरो। और जो अल्लाह ताला के दिए में से बच रहा है यानी जो तुम्हारी सेविंग हो रही है वही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है जो तुम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो और तुमको इसका जवाबदेह होना पड़ेगा और ये इस बुरी आदत से अपने आप को निकाल लो। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं सुनी और वो बोले, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिनकी प्रस्तिश, जिनकी पूजा हमारे बाप दादा किया करते थे या करते हैं, या ये कि हम जो कुछ अपने अमवाल के बारे में चाहें ना करें, यानी हमारा जो दिल करता है हम अपने माल के साथ करें। हम चाहें लोगों से थोड़े ज़्यादा पैसे लें या थोड़े पैसे लें और उनको चीज़ें घटा कर दें या ज़्यादा करके दें, तुम हमारे मामले में बोलने वाले कौन होते हो? बेशक तुम ही बहुत तहम्मुल वाले और हदायत याफ्ता दुनिया में रह गए हो।
عدل و انصاف جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے، جو اس میں کمی بیشی کرے گا اللہ اس سے سخت معاملہ کرے گا قیامت والے دن۔ حدیث ہے، سعید بن مسیب سے روایت کرتا ہے کہ جس علاقے کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہاں قیام نہ کرو، اور جہاں ناپ تول پورا ہو وہاں ٹھہرنا بھی بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس قوم میں خیانت کی عادت ہو اس قوم پر غیروں کا رعب چھا جاتا ہے، اور جہاں لوگ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں وہاں اموات زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں ناپ تول میں کمی کی جائے وہاں رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جہاں پہ جج غلط فیصلے کرتے ہیں وہاں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمارے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ خود بھی اس بری عادت سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بری عادت سے بچائیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں ہم سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ حجاج بن یوسف وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پر زیر زبر لگوائی تھی۔ تو حجاج بن یوسف سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں تو پھر بھی تمہیں نجات کی امید ہے؟ اس نے صحابہ کو ناجائز شہید کروایا، مسجد احرام کی بے ادبی کی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے بہت سے اعمال ایسے بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے میں نجات کی امید رکھتا ہوں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خلق خدا کو روپے پیسے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، یعنی ان کے ناپ تول میں اگر ان سے کسی چیز کے پیسے لیے ہیں تو ان کو میں نے پورا تول کے دیا ہے، پورا ماپ کر کے دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی امید رکھتا ہوں کہ میں نے اس کی خلق کے ساتھ یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی دھوکہ دہی نہیں کی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں ان لوگوں کی مخالفت کچھ اس طریقے سے ظاہر کی، قرآن پاک نے ان کی مخالفت کچھ اس طرح سے ظاہر کی ہے کہ وہ بولے اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تمہیں معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا یعنی تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، ہمیں اسی کا لحاظ ہے ورنہ تم ہماری نظر میں ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کنبے میں 3، 7 یا 9 لوگ تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے جو لوگ تھے وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھتے تھے کہ ان میں ہمارا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہاری فیملی جو ہے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو کنبہ ہے وہ بھی مشرک تھے، وہ لوگ اگر بت پرستی نہ کرتے ہوتے تو ہمیں صرف ان کی بت پرستی کی، وہ ہمارے دین پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے اوپر وہ بھی عمل پیرا ہیں، ہمیں ان کا منہ مارتا ہے، ورنہ اگر ہمیں ان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں مار مار کے رجم کر دیتے یعنی سنگسار کر دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام آیت نمبر 92 میں ان کو جواب دیتے ہیں کہ اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ یعنی تم مجھے میرے کنبے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا جو سب لوگوں کا خالق و مالک ہے؟ اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے، بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام آیت نمبر 93 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نے اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ کیا کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے انہیں اعلان کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ تبلیغ کرتا رہوں گا، اور تم ان قریب جان لوگے کہ وہ عذاب کس پر آتا ہے، یعنی جو جھوٹا ہوگا وہ اسی پر عذاب آئے گا نا، تم بھی اس عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر آگے آیت نمبر 94 میں ارشاد باری تعالیٰ اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بستے ہی نہ تھے۔ سنو، اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم
چنگھاڑ سے ہلاک ہوئی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جو کلیجہ پھاڑ دینے والی تھی، اور یہ آواز اوپر سے آئی تھی، اور اوپر سے آنے والی یہ چیخ کی آواز سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کے اوپر جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا، شدید گرمی اور لو چلنے لگ گئی، تپش کے باعث ان سے سانس تک نہیں لے پا رہے تھے یہ لوگ۔ پھر ایک بدلی آئی، سب کے سب اس بدلی کے نیچے، بادل کے نیچے آ گئے، اور اچانک کہ یہ بادل کے نیچے اس لیے آ گئے کہ ان کے اوپر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، تو گرمی بہت تھی، اور انہوں نے جب بادل دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بارش برسے گی، اور سب کے سب اس بادل کے نیچے آ گئے، اور اچانک سے زلزلہ آیا، پھر آسمان سے اس بادل سے جس کے نیچے یہ لوگ کھڑے تھے وہاں سے آگ برسی، اور سب کے سب ٹڈیوں کی طرح جل گئے، اور اس طرح یہ قوم ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب لوگوں کی بخشش فرمائے کہ ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے بچائے، اور ان حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں کے اوپر جس طریقے سے عذاب آیا اس سے عبرت لے کر اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔